عمران خان کو مروا بھی سکتے ہیں. انٹرنیشنل طاقتیں عمران خان کی جان لے سکتی ہیں. جیل میں ڈالنا تو معمولی بات ہے. 7 سال ہم نے جیل کاٹی ہوئی ہے. کوئی کسی نے ہم سے زیادہ ختم نبوت سے لے کے اور حل کے نشان سے لے کے اور 6 نومبر 1968 سے ایوب خان سے لے کے کسی نے زیادہ جیلیں نہیں کاٹی. لیکن میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی جان کو بھی خطرہ ہے. انٹرنیشنل قوتیں اس کی جان لینے کی کوشش کریں گی اور ایک سازش کے تحت ہماری عظیم افواج کو سوشل میڈیا کے ذریعے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو لندن سے گالیاں دیتے تھے اس عظیم فوج کو، جو گجرانوالہ سے گالیاں اب بوٹ پالش کر رہے ہیں. اور یہ سارا کمال اس بوٹ پالش کرنے والے کا ہے. سعودی عرب سے بھی یہ بوٹ پالش کرنے والے نے کاروائی ڈالی تھی اور یہ موجودہ کاروائی بھی بوٹ پالش کرنے والے نے ڈالی ہے. قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. عزت وہ نہیں ہوتی جو وزارت عظمیٰ کی وجہ سے ہوتی ہے. یا میں 16 دفعہ وزیر رہا، مجھے خوشی ہے کہ میرے حلقے نے یہ کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا اور عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے. دیکھیں 1 مہینہ آپ انتظار کریں، یہ بھانمتی کا کنبہ جو ہے، لیکن جیلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کرے اس کی جان سلامت رہے. میری اپنی پارٹی ہے، جب تک عمران خان ڈٹا ہوا ہے، عمران خان کی ذات تک میں ساتھ ہوں. میں پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہوں. شیخ صاحب آپ نے کہا تھا کہ نواز شریف کو لائیں گے پاکستان. یہ لائیں گے، میں تو کہہ رہا ہوں یہ لائیں گے. اب نہیں لائیں گے تو کب لائیں گے؟ ایسی عمرے کا ایک چکر لگوا کے لائیں گے کہ وہاں سے آ رہا ہے پاک صاف ہو کے 0 میٹر ہو کے اور نئے واٹس اپ ڈلا کے نئی پلیٹس ڈلوائے گا، سعودی عرب سے آئے گا. دیکھیں یار اس ملک میں کتنے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں. کبھی کسی نے دیکھا کہ اس نے کسی ڈاکٹر کو دکھایا ہو؟ اب سعودی عرب میں نیا کیا ہوتا ہے، پاس ورڈ ڈلوا کے آئے گا وہ. بالکل فوج کے خلاف کوئی نعرہ نہیں لگنا چاہیے. دیکھیں اگر گالیاں دینے والے فوج کے ساتھ صلح کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی ان کے ساتھ غلط فہمیاں دور کرنی ہیں. میں ایز اے شیخ رشید عوامی مسلم لیگ کی طرف سے کہتا ہوں، جنہوں نے لندن سے فوج کو گالیاں دی، گجرانوالہ سے گالیاں دی، وہ اپنے مطلب کے لیے جوتے پالش کر سکتے ہیں اور چیری بلاسم شہباز شریف بن سکتا ہے. تو ہمیں بھی غلط فہمیوں کو دور کر کے ان سے اچھے تعلقات بنانے چاہیے. غلطیاں ہوتی ہیں نا. جب باچا خان کو میں نے دیکھا قریب سے ظہور اللہ کے گھر، میں نے اپنی رائے بدلی سب کے سامنے. ولی خان سے جو میری دوستی تھی، آپ میں سے تو کسی کی نہیں تھی نا. میں نے اسفند یار سے تو دوستی نہیں کی اور احمد کانسی کو تو میں جانتا ہی نہیں کون ہے. ہاں جی دیکھیں باچا خان کے ساتھ میں نے جب وہ شورش کشمیری کے ساتھ جو کچھ ساری تاریخ آپ کو پتا ہے، ولی خان سے میری ذاتی دوستی تھی. یہ اسفند یار کس گاجر مولی کا نام ہے اور کیا احمد کانسی، ایسے ہی سیاست میں یہ حادثوں کی پیداوار ہے. میں تو جانتا ہی نہیں. 2 بندوں سے میرے تعلقات تھے اور یہ بڑے لوگ تھے. انہوں نے جس طرح باچا خان نے جیل کاٹی، جس طرح ولی خان نے سیاست میں اسمبلی میں بولتا تھا اور چھاتا تھا، اور جس طرح وہ مجھے گائیڈ کرتا تھا ولی خان، میری سیاست مسلم لیگ کی تھی لیکن میرے تعلق تھے. دیکھیں عمران خان اس امپورٹڈ حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا تو میں بھی اس حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا. یہ فیصلہ عمران خان کا، پارٹی میری اپنی ہے، اس کا فیصلہ ہے، مجھ پہ لاگو ہے. دیکھیں نا کس طرح بڑا زاویہ بدل گیا ہے کہ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ ہمیں تانا دیتے تھے کہ عمران خان سلیکٹڈ ہے الیکشن کراؤ، ہم اب کہتے ہیں آپ امپورٹڈ ہیں الیکشن کراؤ. ہونا وہی ہے جو آپ کو پتا ہے اللہ کو منظور ہے. لیکن ایک بات ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں، ان کی بے وقوفانہ پالیسی نے عمران خان کو دوبارہ سیاسی طور پر زندہ کر دیا. اور یہ الیکشن ڈیلے کریں گے، ویسے ہی کہہ رہے ہیں، یہ سب پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے. یہ انٹرنیشنل ماسٹر پلان ہے کہ چوروں کو اوپر لانا، جن کے ایسٹس ملک کے باہر ہیں، جو بول نہ سکیں، جو انٹرنیشنل بھکاری ہیں، جو خود کہتے ہیں کہ بھکاری کسی سے آنکھ میں آنکھ ڈال کے کیا بات کرے گا. عمران خان گردن اٹھا کے چلتا تھا، عمران خان آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتا تھا. یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے جو دستانے پہنے ہوئے ہیں کرپشن کے سے، ان کے ہاتھ لبادہ ہیں. قوم کو فیصلہ کرنا پڑے گا. اگر یہ ملک انٹرنیشنلی جو اوورسیز پاکستانیوں نے ریئیکشن ظاہر کیا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ ہمارے ساتھ کوئی شرمندگی نہیں ہو سکتی جو پاکستان میں کی گئی ہے.
اور جو لوگ منحرف ہوئے ہیں وہ کس منہ سے اس ملک میں سیاست کریں گے؟ اور بکنے اور بکنے والے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو برے وقت میں، وہ نسلی اور اصلی نہیں ہوتا جو برے وقت میں امتحان میں کھڑا نہ ہو۔ عوامی مسلم لیگ ایک چھوٹی سی پارٹی ہے، ہم نے عمران خان کا ساتھ دیا ہے، لیکن میں ایک بات آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ عوام دکھی ہے۔ میں تمام لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، مائیں، بیٹے، بیٹیاں اور بیویاں سب رنجیدہ ہیں، اور یہ تبدیلی اللہ کی طرف سے پیدا ہوئی ہے۔ یقیناً یہ لوگ عمران خان کو مروا بھی سکتے ہیں، انٹرنیشنل طاقتیں عمران خان کی جان لے سکتی ہیں، جیل میں ڈالنا تو معمولی بات ہے۔ 7 سال ہم نے جیل کاٹی ہوئی ہے، کوئی کسی نے ہم سے زیادہ ختم نبوت سے لے کے اور حل کے نشان سے لے کے اور 6 نومبر 1968 سے ایوب خان سے لے کے کسی نے زیادہ جیلیں نہیں کاٹی، لیکن میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ انٹرنیشنل قوتیں اس کی جان لینے کی کوشش کریں گی، اور ایک سازش کے تحت ہماری عظیم افواج کو سوشل میڈیا کے ذریعے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو لندن سے گالیاں دیتے تھے اس عظیم فوج کو، جو گجرانوالہ سے گالیاں اب بوٹ پالش کر رہے ہیں، اور یہ سارا کمال اس بوٹ پالش کرنے والے کا ہے۔ سعودی عرب سے بھی یہ بوٹ پالش کرنے والے نے کارروائی ڈالی تھی، اور یہ موجودہ کارروائی بھی بوٹ پالش کرنے والے نے ڈالی ہے۔ قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ عزت وہ نہیں ہوتی جو وزارت عظمیٰ کی وجہ سے ہوتی ہے، یا میں 16 دفعہ وزیر رہا، مجھے خوشی ہے کہ میرے حلقے نے یہ کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا اور عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے۔ دیکھیں 1 مہینہ آپ انتظار کریں، یہ بھانمتی کا کنبہ جو ہے، لیکن جیلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کرے اس کی جان سلامت رہے۔ میری اپنی پارٹی ہے، جب تک عمران خان ڈٹا ہوا ہے، عمران خان کی ذات تک میں ساتھ ہوں، میں پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہوں۔ شیخ صاحب آپ نے کہا تھا کہ نواز شریف کو لائیں گے پاکستان، یہ لائیں گے، میں تو کہہ رہا ہوں یہ لائیں گے، اب نہیں لائیں گے تو کب لائیں گے؟ ایسی عمرے کا ایک چکر لگوا کے لائیں گے کہ وہاں سے آ رہا ہے پاک صاف ہو کے، 0 میٹر ہو کے، اور نئے واٹس اپ ڈلا کے، نئی پلیٹس ڈلوائے گا، سعودی عرب سے آئے گا۔ دیکھیں یار، اس ملک میں کتنے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ کبھی کسی نے دیکھا کہ اس نے کسی ڈاکٹر کو دکھایا ہو؟ اب سعودی عرب میں نیا کیا ہوتا ہے، پاس ورڈ ڈلوا کے آئے گا وہ۔ بالکل فوج کے خلاف کوئی نعرہ نہیں لگنا چاہیے۔ دیکھیں اگر گالیاں دینے والے فوج کے ساتھ صلح کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی ان کے ساتھ غلط فہمیاں دور کرنی ہیں۔ میں ایز اے شیخ رشید عوامی مسلم لیگ کی طرف سے کہتا ہوں، جنہوں نے لندن سے فوج کو گالیاں دی، گجرانوالہ سے گالیاں دی، وہ اپنے مطلب کے لیے جوتے پالش کر سکتے ہیں اور چیری بلاسم شہباز شریف بن سکتا ہے، تو ہمیں بھی غلط فہمیوں کو دور کر کے ان سے اچھے تعلقات بنانے چاہیے۔ غلطیاں ہوتی ہیں نا، جب باچا خان کو میں نے دیکھا قریب سے ظہور اللہ کے گھر، میں نے اپنی رائے بدلی سب کے سامنے۔ ولی خان سے جو میری دوستی تھی، آپ میں سے تو کسی کی نہیں تھی نا۔ میں نے اسفند یار سے تو دوستی نہیں کی، اور احمد کانسی کو تو میں جانتا ہی نہیں کون ہے، ہاں جی۔ دیکھیں باچا خان کے ساتھ میں نے جب وہ شورش کشمیری کے ساتھ جو کچھ ساری تاریخ آپ کو پتا ہے، ولی خان سے میری ذاتی دوستی تھی۔ یہ اسفند یار کس گاجر مولی کا نام ہے، اور کیا احمد کانسی، ایسے ہی سیاست میں یہ حادثوں کی پیداوار ہے، میں تو جانتا ہی نہیں۔ 2 بندوں سے میرے تعلقات تھے، اور یہ بڑے لوگ تھے، انہوں نے جس طرح باچا خان نے جیل کاٹی، جس طرح ولی خان نے سیاست میں اسمبلی میں بولتا تھا اور چھاتا تھا، اور جس طرح وہ مجھے گائیڈ کرتا تھا ولی خان، میری سیاست مسلم لیگ کی تھی لیکن میرے تعلق تھے۔ دیکھیں عمران خان اس امپورٹڈ حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا، تو میں بھی اس حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا۔ یہ فیصلہ عمران خان کا، پارٹی میری اپنی ہے، اس کا فیصلہ ہے، مجھ پہ لاگو ہے۔ دیکھیں نا کس طرح بڑا زاویہ بدل گیا ہے، کہ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ ہمیں تانا دیتے تھے کہ عمران خان سلیکٹڈ ہے، الیکشن کراؤ، ہم اب کہتے ہیں آپ امپورٹڈ ہیں، الیکشن کراؤ۔ ہونا وہی ہے جو آپ کو پتہ ہے اللہ کو منظور ہے۔ لیکن ایک بات ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں، ان کی بے وقوفانہ پالیسی نے عمران خان کو دوبارہ سیاسی طور پر زندہ کر دیا، اور یہ الیکشن ڈیلے کریں گے، ویسے ہی کہہ رہے ہیں، یہ سب پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے۔
یہ انٹرنیشنل ماسٹر پلان ہے کہ چوروں کو اوپر لانا، جن کے ایسٹس ملک کے باہر ہیں، جو بول نہ سکیں، جو انٹرنیشنل بھکاری ہیں، جو خود کہتے ہیں کہ بھکاری کسی سے آنکھ میں آنکھ ڈال کے کیا بات کرے گا۔ عمران خان گردن اٹھا کے چلتا تھا، عمران خان آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتا تھا۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے جو دستانے پہنے ہوئے ہیں کرپشن کے سے، ان کے ہاتھ لبادہ ہیں۔ قوم کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اگر یہ ملک انٹرنیشنلی جو اوورسیز پاکستانیوں نے ریئیکشن ظاہر کیا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ ہمارے ساتھ کوئی شرمندگی نہیں ہو سکتی جو پاکستان میں کی گئی ہے، اور جو لوگ منحرف ہوئے ہیں وہ کس منہ سے اس ملک میں سیاست کریں گے؟ اور بکنے اور بکنے والے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو برے وقت میں، وہ نسلی اور اصلی نہیں ہوتا جو برے وقت میں امتحان میں کھڑا نہ ہو۔ عوامی مسلم لیگ ایک چھوٹی سی پارٹی ہے، ہم نے عمران خان کا ساتھ دیا ہے، لیکن میں ایک بات آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ عوام دکھی ہے۔ میں تمام لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، مائیں، بیٹے، بیٹیاں اور بیویاں سب رنجیدہ ہیں، اور یہ تبدیلی اللہ کی طرف سے پیدا ہوئی ہے۔ یقیناً یہ لوگ عمران خان کو مروا بھی سکتے ہیں، انٹرنیشنل طاقتیں عمران خان کی جان لے سکتی ہیں۔ جیل میں ڈالنا تو معمولی بات ہے، 7 سال ہم نے جیل کاٹی ہوئی ہے، کوئی کسی نے ہم سے زیادہ ختم نبوت سے لے کے اور حل کے نشان سے لے کے اور 6 نومبر 1968 سے ایوب خان سے لے کے کسی نے زیادہ جیلیں نہیں کاٹی۔ لیکن میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی جان کو بھی خطرہ ہے، انٹرنیشنل قوتیں اس کی جان لینے کی کوشش کریں گی، اور ایک سازش کے تحت ہماری عظیم افواج کو سوشل میڈیا کے ذریعے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو لندن سے گالیاں دیتے تھے اس عظیم فوج کو، جو گجرانوالہ سے گالیاں اب بوٹ پالش کر رہے ہیں، اور یہ سارا کمال اس بوٹ پالش کرنے والے کا ہے۔ سعودی عرب سے بھی یہ بوٹ پالش کرنے والے نے کارروائی ڈالی تھی، اور یہ موجودہ کارروائی بھی بوٹ پالش کرنے والے نے ڈالی ہے۔ قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ عزت وہ نہیں ہوتی جو وزارت عظمیٰ کی وجہ سے ہوتی ہے، یا میں 16 دفعہ وزیر رہا، مجھے خوشی ہے کہ میرے حلقے نے یہ کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا اور عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے۔ دیکھیں 1 مہینہ آپ انتظار کریں، یہ بھانمتی کا کنبہ جو ہے، لیکن جیلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کرے اس کی جان سلامت رہے۔ میری اپنی پارٹی ہے، جب تک عمران خان ڈٹا ہوا ہے، عمران خان کی ذات تک میں ساتھ ہوں، میں پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہوں۔ شیخ صاحب آپ نے کہا تھا کہ نواز شریف کو لائیں گے پاکستان، یہ لائیں گے، میں تو کہہ رہا ہوں یہ لائیں گے، اب نہیں لائیں گے تو کب لائیں گے؟ ایسی عمرے کا ایک چکر لگوا کے لائیں گے کہ وہاں سے آ رہا ہے پاک صاف ہو کے 0 میٹر ہو کے، اور نئے واٹس اپ ڈلا کے نئی پلیٹس ڈلوائے گا، سعودی عرب سے آئے گا۔ دیکھیں یار، اس ملک میں کتنے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ کبھی کسی نے دیکھا کہ اس نے کسی ڈاکٹر کو دکھایا ہو؟ اب سعودی عرب میں نیا کیا ہوتا ہے، پاس ورڈ ڈلوا کے آئے گا وہ۔ بالکل فوج کے خلاف کوئی نعرہ نہیں لگنا چاہیے۔ دیکھیں اگر گالیاں دینے والے فوج کے ساتھ صلح کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی ان کے ساتھ غلط فہمیاں دور کرنی ہیں۔ میں ایز اے شیخ رشید عوامی مسلم لیگ کی طرف سے کہتا ہوں، جنہوں نے لندن سے فوج کو گالیاں دی، گجرانوالہ سے گالیاں دی، وہ اپنے مطلب کے لیے جوتے پالش کر سکتے ہیں اور چیری بلاسم شباز شریف بن سکتا ہے، تو ہمیں بھی غلط فہمیوں کو دور کر کے ان سے اچھے تعلقات بنانے چاہیے۔ غلطیاں ہوتی ہیں نا، جب باچا خان کو میں نے دیکھا قریب سے ظہور اللہ کے گھر، میں نے اپنی رائے بدلی سب کے سامنے۔ ولی خان سے جو میری دوستی تھی، آپ میں سے تو کسی کی نہیں تھی نا۔ میں نے اسفند یار سے تو دوستی نہیں کی، اور احمد کانسی کو تو میں جانتا ہی نہیں کون ہے، ہاں جی۔ دیکھیں باچا خان کے ساتھ میں نے جب وہ شورش کشمیری کے ساتھ جو کچھ ساری تاریخ آپ کو پتا ہے، ولی خان سے میری ذاتی دوستی تھی۔ یہ اسفند یار کس گاجر مولی کا نام ہے، اور کیا احمد کانسی ایسے ہی سیاست میں یہ حادثوں کی پیداوار ہے، میں تو جانتا ہی نہیں۔ 2 بندوں سے میرے تعلقات تھے، اور یہ بڑے لوگ تھے، انہوں نے جس طرح باچا خان نے جیل کاٹی، جس طرح ولی خان نے سیاست میں اسمبلی میں بولتا تھا اور چھاتا تھا، اور جس طرح وہ مجھے گائیڈ کرتا تھا ولی خان، میری سیاست مسلم لیگ کی تھی لیکن میرے تعلق تھے۔ دیکھیں عمران خان اس امپورٹڈ حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا، تو میں بھی اس حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا۔
یہ فیصلہ عمران خان کا، پارٹی میری اپنی ہے، اس کا فیصلہ ہے، مجھ پہ لاگو ہے۔ دیکھیں نا کس طرح بڑا زاویہ بدل گیا ہے کہ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ ہمیں تانا دیتے تھے کہ عمران خان سلیکٹڈ ہے الیکشن کراؤ، ہم اب کہتے ہیں آپ امپورٹڈ ہیں الیکشن کراؤ، ہونا وہی ہے جو آپ کو پتہ ہے اللہ کو منظور ہے۔ لیکن ایک بات ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں، ان کی بے وقوفانہ پالیسی نے عمران خان کو دوبارہ سیاسی طور پر زندہ کر دیا، اور یہ الیکشن ڈیلے کریں گے ویسے ہی کہہ رہے ہیں، یہ سب پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے، یہ انٹرنیشنل ماسٹر پلان ہے کہ چوروں کو اوپر لانا، جن کے ایسٹس ملک کے باہر ہیں، جو بول نہ سکیں، جو انٹرنیشنل بھکاری ہیں، جو خود کہتے ہیں کہ بھکاری کسی سے آنکھ میں آنکھ ڈال کے کیا بات کرے گا۔ عمران خان گردن اٹھا کے چلتا تھا، عمران خان آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتا تھا۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے جو دستانے پہنے ہوئے ہیں کرپشن کے سے، ان کے ہاتھ لبادہ ہیں۔ قوم کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اگر یہ ملک انٹرنیشنلی جو اوورسیز پاکستانیوں نے ریئیکشن ظاہر کیا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ ہمارے ساتھ کوئی شرمندگی نہیں ہو سکتی جو پاکستان میں کی گئی ہے، اور جو لوگ منحرف ہوئے ہیں وہ کس منہ سے اس ملک میں سیاست کریں گے؟ اور بکنے اور بکنے والے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو برے وقت میں، وہ نسلی اور اصلی نہیں ہوتا جو برے وقت میں امتحان میں کھڑا نہ ہو۔ عوامی مسلم لیگ ایک چھوٹی سی پارٹی ہے، ہم نے عمران خان کا ساتھ دیا ہے، لیکن میں ایک بات آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ عوام دکھی ہے۔ میں تمام لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، مائیں، بیٹے، بیٹیاں اور بیویاں سب رنجیدہ ہیں، اور یہ تبدیلی اللہ کی طرف سے پیدا ہوئی ہے۔ یقیناً یہ لوگ عمران خان کو مروا بھی سکتے ہیں، انٹرنیشنل طاقتیں عمران خان کی جان لے سکتی ہیں، جیل میں ڈالنا تو معمولی بات ہے۔ 7 سال ہم نے جیل کاٹی ہوئی ہے، کوئی کسی نے ہم سے زیادہ ختم نبوت سے لے کے اور حل کے نشان سے لے کے اور 6 نومبر 1968 سے ایوب خان سے لے کے کسی نے زیادہ جیلیں نہیں کاٹی۔ لیکن میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی جان کو بھی خطرہ ہے، انٹرنیشنل قوتیں اس کی جان لینے کی کوشش کریں گی، اور ایک سازش کے تحت ہماری عظیم افواج کو سوشل میڈیا کے ذریعے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو لندن سے گالیاں دیتے تھے اس عظیم فوج کو، جو گجرانوالہ سے گالیاں اب بوٹ پالش کر رہے ہیں، اور یہ سارا کمال اس بوٹ پالش کرنے والے کا ہے۔ سعودی عرب سے بھی یہ بوٹ پالش کرنے والے نے کارروائی ڈالی تھی، اور یہ موجودہ کارروائی بھی بوٹ پالش کرنے والے نے ڈالی ہے۔ قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ عزت وہ نہیں ہوتی جو وزارت عظمیٰ کی وجہ سے ہوتی ہے، یا میں 16 دفعہ وزیر رہا، مجھے خوشی ہے کہ میرے حلقے نے یہ کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا اور عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے۔ دیکھیں 1 مہینہ آپ انتظار کریں، یہ بھانمتی کا کنبہ جو ہے، لیکن جیلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کرے اس کی جان سلامت رہے۔ میری اپنی پارٹی ہے، جب تک عمران خان ڈٹا ہوا ہے، عمران خان کی ذات تک میں ساتھ ہوں، میں پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہوں۔ شیخ صاحب آپ نے کہا تھا کہ نواز شریف کو لائیں گے پاکستان، یہ لائیں گے، میں تو کہہ رہا ہوں یہ لائیں گے، اب نہیں لائیں گے تو کب لائیں گے؟ ایسی عمرے کا ایک چکر لگوا کے لائیں گے کہ وہاں سے آ رہا ہے پاک صاف ہو کے، 0 میٹر ہو کے، اور نئے واٹس اپ ڈلا کے، نئی پلیٹس ڈلوائے گا، سعودی عرب سے آئے گا۔ دیکھیں یار اس ملک میں کتنے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ کبھی کسی نے دیکھا کہ اس نے کسی ڈاکٹر کو دکھایا ہو؟ اب سعودی عرب میں نیا کیا ہوتا ہے، پاس ورڈ ڈلوا کے آئے گا وہ۔ بالکل فوج کے خلاف کوئی نعرہ نہیں لگنا چاہیے۔ دیکھیں اگر گالیاں دینے والے فوج کے ساتھ صلح کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی ان کے ساتھ غلط فہمیاں دور کرنی ہیں۔ میں ایز اے شیخ رشید عوامی مسلم لیگ کی طرف سے کہتا ہوں، جنہوں نے لندن سے فوج کو گالیاں دی، گجرانوالہ سے گالیاں دی، وہ اپنے مطلب کے لیے جوتے پالش کر سکتے ہیں اور چیری بلاسم شہباز شریف بن سکتا ہے، تو ہمیں بھی غلط فہمیوں کو دور کر کے ان سے اچھے تعلقات بنانے چاہیے۔ غلطیاں ہوتی ہیں نا، جب باچا خان کو میں نے دیکھا قریب سے ظہور اللہ کے گھر، میں نے اپنی رائے بدلی سب کے سامنے۔ ولی خان سے جو میری دوستی تھی، آپ میں سے تو کسی کی نہیں تھی نا۔ میں نے اسفند یار سے تو دوستی نہیں کی، اور احمد کانسی کو تو میں جانتا ہی نہیں کون ہے، ہاں جی۔
دیکھیں باچا خان کے ساتھ میں نے جب وہ شورش کشمیری کے ساتھ جو کچھ ساری تاریخ آپ کو پتا ہے، ولی خان سے میری ذاتی دوستی تھی. یہ اسفند یار کس گاجر مولی کا نام ہے اور کیا احمل کانسی، ایسے ہی سیاست میں یہ حادثوں کی پیداوار ہے. میں تو جانتا ہی نہیں. 2 بندوں سے میرے تعلقات تھے اور یہ بڑے لوگ تھے. انہوں نے جس طرح باچا خان نے جیل کاٹی، جس طرح ولی خان نے سیاست میں اسمبلی میں بولتا تھا اور چھاتا تھا، اور جس طرح وہ مجھے گائیڈ کرتا تھا ولی خان. میری سیاست مسلم لیگ کی تھی لیکن میرے تعلق تھے. دیکھیں عمران خان اس امپورٹڈ حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا تو میں بھی اس حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا. یہ فیصلہ عمران خان کا، پارٹی میری اپنی ہے، اس کا فیصلہ ہے، مجھ پہ لاگو ہے. دیکھیں نا کس طرح بڑا زاویہ بدل گیا ہے کہ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ ہمیں تانا دیتے تھے کہ عمران خان سلیکٹڈ ہے الیکشن کراؤ، ہم اب کہتے ہیں آپ امپورٹڈ ہیں الیکشن کراؤ. ہونا وہی ہے جو آپ کو پتا ہے اللہ کو منظور ہے. لیکن ایک بات ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں، ان کی بے وقوفانہ پالیسی نے عمران خان کو دوبارہ سیاسی طور پر زندہ کر دیا. اور یہ الیکشن ڈیلے کریں گے، ویسے ہی کہہ رہے ہیں، یہ سب پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے. یہ انٹرنیشنل ماسٹر پلان ہے کہ چوروں کو اوپر لانا، جن کے ایسٹس ملک کے باہر ہیں، جو بول نہ سکیں، جو انٹرنیشنل بھکاری ہیں، جو خود کہتے ہیں کہ بھکاری کسی سے آنکھ میں آنکھ ڈال کے کیا بات کرے گا. عمران خان گردن اٹھا کے چلتا تھا، عمران خان آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتا تھا. یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے جو دستانے پہنے ہوئے ہیں کرپشن کے سے، ان کے ہاتھ لبادہ ہیں. قوم کو فیصلہ کرنا پڑے گا. اگر یہ ملک انٹرنیشنلی جو اوورسیز پاکستانیوں نے ریئیکشن ظاہر کیا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ ہمارے ساتھ کوئی شرمندگی نہیں ہو سکتی جو پاکستان میں کی گئی ہے. اور جو لوگ منحرف ہوئے ہیں وہ کس منہ سے اس ملک میں سیاست کریں گے. اور بکنے اور بکنے والے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو برے وقت میں، وہ نسلی اور اصلی نہیں ہوتا جو برے وقت میں امتحان میں کھڑا نہ ہو. عوامی مسلم لیگ ایک چھوٹی سی پارٹی ہے، ہم نے عمران خان کا ساتھ دیا ہے. لیکن میں ایک بات آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ عوام دکھی ہے. میں تمام لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، مائیں، بیٹے، بیٹیاں اور بیویاں سب رنجیدہ ہیں. اور یہ تبدیلی اللہ کی طرف سے پیدا ہوئی ہے. یقیناً یہ لوگ عمران خان کو مروا بھی سکتے ہیں. انٹرنیشنل طاقتیں عمران خان کی جان لے سکتی ہیں. جیل میں ڈالنا تو معمولی بات ہے. 7 سال ہم نے جیل کاٹی ہوئی ہے. کوئی کسی نے ہم سے زیادہ ختم نبوت سے لے کے اور حل کے نشان سے لے کے اور 6 نومبر 1968 سے ایوب خان سے لے کے کسی نے زیادہ جیلیں نہیں کاٹی. لیکن میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی جان کو بھی خطرہ ہے. انٹرنیشنل قوتیں اس کی جان لینے کی کوشش کریں گی اور ایک سازش کے تحت ہماری عظیم افواج کو سوشل میڈیا کے ذریعے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو لندن سے گالیاں دیتے تھے اس عظیم فوج کو، جو گجرانوالہ سے گالیاں اب بوٹ پالش کر رہے ہیں. اور یہ سارا کمال اس بوٹ پالش کرنے والے کا ہے. سعودی عرب سے بھی یہ بوٹ پالش کرنے والے نے کارروائی ڈالی تھی، اور یہ موجودہ کارروائی بھی بوٹ پالش کرنے والے نے ڈالی ہے. قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. عزت وہ نہیں ہوتی جو وزارت عظمیٰ کی وجہ سے ہوتی ہے. یا میں 16 دفعہ وزیر رہا، مجھے خوشی ہے کہ میرے حلقے نے یہ کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا اور عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے. دیکھیں 1 مہینہ آپ انتظار کریں، یہ بھانمتی کا کنبہ جو ہے، لیکن جیلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کرے اس کی جان سلامت رہے. میری اپنی پارٹی ہے، جب تک عمران خان ڈٹا ہوا ہے عمران خان کی ذات تک میں ساتھ ہوں. میں پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہوں. شیخ صاحب آپ نے کہا تھا کہ نواز شریف کو لائیں گے پاکستان. یہ لائیں گے، میں تو کہہ رہا ہوں یہ لائیں گے. اب نہیں لائیں گے تو کب لائیں گے؟ ایسی عمرے کا ایک چکر لگوا کے لائیں گے کہ وہاں سے آ رہا ہے پاک صاف ہو کے 0 میٹر ہو کے، اور نئے واٹس اپ ڈلا کے نئی پلیٹس ڈلوائے گا، سعودی عرب سے آئے گا. دیکھیں یار اس ملک میں کتنے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں. کبھی کسی نے دیکھا کہ اس نے کسی ڈاکٹر کو دکھایا ہو؟ اب سعودی عرب میں نیا کیا ہوتا ہے، پاس ورڈ ڈلوا کے آئے گا وہ. بالکل فوج کے خلاف کوئی نعرہ نہیں لگنا چاہیے،
دیکھیں اگر گالیاں دینے والے فوج کے ساتھ صلح کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی ان کے ساتھ غلط فہمیاں دور کرنی ہیں۔ میں ایز اے شیخ رشید عوامی مسلم لیگ کی طرف سے کہتا ہوں، جنہوں نے لندن سے فوج کو گالیاں دی، گجرانوالہ سے گالیاں دی، وہ اپنے مطلب کے لیے جوتے پالش کر سکتے ہیں اور چیری بلاسم شباز شریف بن سکتا ہے، تو ہمیں بھی غلط فہمیوں کو دور کر کے ان سے اچھے تعلقات بنانے چاہیے۔ غلطیاں ہوتی ہیں نا، جب باچا خان کو میں نے دیکھا قریب سے ظہور اللہ کے گھر، میں نے اپنی رائے بدلی سب کے سامنے۔ ولی خان سے جو میری دوستی تھی آپ میں سے تو کسی کی نہیں تھی نا، میں نے اسفند یار سے تو دوستی نہیں کی، اور احمد کانسی کو تو میں جانتا ہی نہیں کون ہے، ہاں جی۔ دیکھیں باچا خان کے ساتھ میں نے جب وہ شورش کشمیری کے ساتھ جو کچھ ساری تاریخ آپ کو پتا ہے، ولی خان سے میری ذاتی دوستی تھی۔ یہ اسفند یار کس گاجر مولی کا نام ہے، اور کیا احمد کانسی ایسے ہی سیاست میں یہ حادثوں کی پیداوار ہے، میں تو جانتا ہی نہیں۔ دو بندوں سے میرے تعلقات تھے اور یہ بڑے لوگ تھے، انہوں نے جو جس طرح باچا خان نے جیل کاٹی، جس طرح ولی خان نے سیاست میں اسمبلی میں بولتا تھا اور چھاتا تھا، اور جس طرح وہ مجھے گائیڈ کرتا تھا ولی خان، میری سیاست مسلم لیگ کی تھی لیکن میرے تعلق تھے۔ دیکھیں عمران خان اس امپورٹڈ حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا تو میں بھی اس حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا۔ یہ فیصلہ عمران خان کا، پارٹی میری اپنی ہے، اس کا فیصلہ ہے، مجھ پہ لاگو ہے۔ دیکھیں نا کس طرح بڑا زاویہ بدل گیا ہے کہ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ ہمیں تانا دیتے تھے کہ عمران خان سلیکٹڈ ہے الیکشن کراؤ، ہم اب کہتے ہیں آپ امپورٹڈ ہیں الیکشن کراؤ، ہونا وہی ہے جو آپ کو پتا ہے اللہ کو منظور ہے۔ لیکن ایک بات ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں، ان کی بے وقوفانہ پالیسی نے عمران خان کو دوبارہ سیاسی طور پر زندہ کر دیا، اور یہ الیکشن ڈیلے کریں گے ویسے ہی کہہ رہے ہیں، یہ سب پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے۔ یہ انٹرنیشنل ماسٹر پلان ہے کہ چوروں کو اوپر لانا، جن کے ایسٹس ملک کے باہر ہیں، جو بول نہ سکیں، جو انٹرنیشنل بھکاری ہیں، جو خود کہتے ہیں کہ بھکاری کسی سے آنکھ میں آنکھ ڈال کے کیا بات کرے گا۔ عمران خان گردن اٹھا کے چلتا تھا، عمران خان آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتا تھا۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے جو دستانے پہنے ہوئے ہیں کرپشن کے سے، ان کے ہاتھ لبادہ ہیں۔ قوم کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اگر یہ ملک انٹرنیشنلی جو اوورسیز پاکستانیوں نے ریئیکشن ظاہر کیا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ ہمارے ساتھ کوئی شرمندگی نہیں ہو سکتی جو پاکستان میں کی گئی ہے، اور جو لوگ منحرف ہوئے ہیں وہ کس منہ سے اس ملک میں سیاست کریں گے۔ اور بکنے اور بکنے والے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو برے وقت میں، وہ نسلی اور اصلی نہیں ہوتا جو برے وقت میں امتحان میں کھڑا نہ ہو۔ عوامی مسلم لیگ ایک چھوٹی سی پارٹی ہے، ہم نے عمران خان کا ساتھ دیا ہے، لیکن میں ایک بات آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ عوام دکھی ہے۔ میں تمام لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، مائیں، بیٹے، بیٹیاں اور بیویاں سب رنجیدہ ہیں، اور یہ تبدیلی اللہ کی طرف سے پیدا ہوئی ہے۔ یقیناً یہ لوگ عمران خان کو مروا بھی سکتے ہیں، انٹرنیشنل طاقتیں عمران خان کی جان لے سکتی ہیں، جیل میں ڈالنا تو معمولی بات ہے۔ 7 سال ہم نے جیل کاٹی ہوئی ہے، کوئی کسی نے ہم سے زیادہ ختم نبوت سے لے کے اور حل کے نشان سے لے کے اور 6 نومبر 1968 سے ایوب خان سے لے کے کسی نے زیادہ جیلیں نہیں کاٹی۔ لیکن میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی جان کو بھی خطرہ ہے، انٹرنیشنل قوتیں اس کی جان لینے کی کوشش کریں گی، اور ایک سازش کے تحت ہماری عظیم افواج کو سوشل میڈیا کے ذریعے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو لندن سے گالیاں دیتے تھے اس عظیم فوج کو، جو گجرانوالہ سے گالیاں اب بوٹ پالش کر رہے ہیں، اور یہ سارا کمال اس بوٹ پالش کرنے والے کا ہے۔ سعودی عرب سے بھی یہ بوٹ پالش کرنے والے نے کارروائی ڈالی تھی، اور یہ موجودہ کارروائی بھی بوٹ پالش کرنے والے نے ڈالی ہے۔ قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ عزت وہ نہیں ہوتی جو وزارت عظمیٰ کی وجہ سے ہوتی ہے، یا میں 16 دفعہ وزیر رہا، مجھے خوشی ہے کہ میرے حلقے نے یہ کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا اور عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے۔ دیکھیں 1 مہینہ آپ انتظار کریں، یہ بھانمتی کا کنبہ جو ہے، لیکن جیلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کرے اس کی جان سلامت رہے۔
میری اپنی پارٹی ہے، جب تک عمران خان ڈٹا ہوا ہے عمران خان کی ذات تک میں ساتھ ہوں، میں پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہوں۔ شیخ صاحب آپ نے کہا تھا کہ نواز شریف کو لائیں گے پاکستان، یہ لائیں گے، میں تو کہہ رہا ہوں یہ لائیں گے، اب نہیں لائیں گے تو کب لائیں گے؟ ایسی عمرے کا ایک چکر لگوا کے لائیں گے کہ وہاں سے آ رہا ہے پاک صاف ہو کے 0 میٹر ہو کے، اور نئے واٹس اپ ڈلا کے نئی پلیٹس ڈلوائے گا، سعودی عرب سے آئے گا۔ دیکھیں یار اس ملک میں کتنے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، کبھی کسی نے دیکھا کہ اس نے کسی ڈاکٹر کو دکھایا ہو؟ اب سعودی عرب میں نیا کیا ہوتا ہے، پاس ورڈ ڈلوا کے آئے گا وہ۔ بالکل فوج کے خلاف کوئی نعرہ نہیں لگنا چاہیے۔ دیکھیں اگر گالیاں دینے والے فوج کے ساتھ صلح کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی ان کے ساتھ غلط فہمیاں دور کرنی ہیں۔ میں ایز اے شیخ رشید عوامی مسلم لیگ کی طرف سے کہتا ہوں، جنہوں نے لندن سے فوج کو گالیاں دی، گجرانوالہ سے گالیاں دی، وہ اپنے مطلب کے لیے جوتے پالش کر سکتے ہیں اور چیری بلاسم شباز شریف بن سکتا ہے، تو ہمیں بھی غلط فہمیوں کو دور کر کے ان سے اچھے تعلقات بنانے چاہیے۔ غلطیاں ہوتی ہیں نا، جب باچا خان کو میں نے دیکھا قریب سے ظہور اللہ کے گھر، میں نے اپنی رائے بدلی سب کے سامنے۔ ولی خان سے جو میری دوستی تھی آپ میں سے تو کسی کی نہیں تھی نا، میں نے اسفند یار سے تو دوستی نہیں کی، اور احمد کانسی کو تو میں جانتا ہی نہیں کون ہے، ہیں جی۔ دیکھیں باچا خان کے ساتھ میں نے جب وہ شورش کشمیری کے ساتھ جو کچھ ساری تاریخ آپ کو پتا ہے، ولی خان سے میری ذاتی دوستی تھی۔ یہ اسفند یار کس گاجر مولی کا نام ہے، اور کیا احمد کانسی ایسے ہی سیاست میں یہ حادثوں کی پیداوار ہیں، میں تو جانتا ہی نہیں۔ 2 بندوں سے میرے تعلقات تھے،